الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة لله الرحمن الرحيم فبأي آلاء قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے نہایت ہی واجب احترام دوستوں اور بزرگوں، آج کا موضوع بڑا خوبصورت موضوع ہے جس کا نام ہے شان رسالت، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کیا ہے۔ اس موضوع کے اندر ہم سرکار علیہ السلام کی عظمت کا تذکرہ بھی کریں گے، سرکار علیہ السلام کی رفعتوں کا تذکرہ بھی کریں گے کہ جو مقام رب کائنات نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، اس کا تذکرہ کریں گے۔ قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، اللہ کریم کی ذات مبارکہ نے ارشاد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم کیسے اللہ کی آلاء کا انکار کرو گے۔ عموماً ہمارے یہاں قرآن پاک کے اندر تفسیر کے اندر علماء اس آیت مبارکہ کا ترجمہ یہی کرتے ہیں کہ
اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ رب کائنات نے اس آیت مبارکہ کو سورہ رحمان کے اندر 31 مرتبہ اس آیت کو نازل فرمایا، لکھا، اور اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کا ذکر بھی کیا، درختوں کا ذکر بھی کیا، دن کا بھی ذکر کیا، رات کا بھی ذکر کیا، سمندروں کا ذکر بھی کیا، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان تمام چیزوں کا ذکر کیا، اس کے بعد فرمایا کہ تم اللہ کی اعلیٰ کو کیسے جھٹلاؤ گے؟ قرآن پاک کی آیت مبارکہ سے یہ بات پتہ چلی کہ نعمت اور چیز ہے، اور جس اعلیٰ کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ اور چیز ہے۔ ہمارے ہاں ہم آدھا اس کو سمجھ بیٹھے، عموماً جب ہم کسی دکان میں جائیں تو وہاں پہ آیت مبارکہ یہ لکھ کر لگائی ہوتی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اگر ہم یہ تصور کریں کہ اس آیت مبارکہ سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نعمتیں جن کو ہم سمجھ بیٹھے کہ اس سے مراد جو ہم کائنات کے اندر جو رب کائنات نے نعمتیں رکھی ہیں، پھل ہیں، سبزی ہیں، اور طرح طرح کی جو نعمتیں رب کائنات نے رکھی ہیں، وہ اس آیت مبارکہ سے مراد ہیں، تو پھر کیا بات سمجھ آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی نعمتوں کے بارے میں فرمایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی نعمتوں کو کیسے جھٹلاؤ گے؟ اور پھر 31 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو اسی سورہ رحمان کے اندر دہرایا گیا۔ کیا 31 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ اندر سبزیوں کا ذکر کیا ہے؟ کیا فروٹوں کا ذکر کیا ہے؟ فرمایا نہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ وہ آلہ ہے جس کو تم سمجھ نہیں سکتے۔ فرمایا وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ لَا يَسْجُدَانِ وَالشَّجَرِ، قرآن پاک کی آیت مبارکہ کہ الشمس والقمر بحسبان، فرمایا یہ جو سورج ہے یہ بھی ہماری نعمت ہے، چاند جو ہے یہ بھی ہماری نعمت ہے، والنجم والشجر یسجدان، فرمایا کہ ستارے بھی میری نعمت ہے، درخت بھی میری نعمت ہے، والسماء رفعها ووضع الميزان، فرمایا یہ آسمان کی بلندی، یہ آسمان بھی میری نعمت ہے۔ دیگر نعمتیں ذکر کرنے کے بعد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم کیسے اللہ کی آلاء کا انکار کرو گے؟ گویا کہ پتہ یہ چلا کہ نعمتیں اور چیز ہیں، آلاء ایک اور چیز ہے، کہ جس کے بارے میں بار بار رب کائنات نے فرمایا کہ تم کیسے میری آلاء کا ذکر کرو گے۔ تو اس کلمے کا ترجمہ کرنے کے لیے قرآن پاک کی آیت مبارکہ سورہ مریم 16 پارہ، جس میں حضرت مریم علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ کا ذکر کیا، اب ہم نے یہ تلاش کرنا کہ وہ آلہ ہے کیا چیز کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری آلہ کو کیسے جھٹلاؤ گے؟ اگر ہم اس آلہ سے دنیا کی نعمتیں سمجھ لیں تو یہ اس آیت مبارکہ کا مفہوم نہیں ہے، بلکہ
اور ہے۔ تو قرآن پاک کی سورہ مریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فآمنت بہ وما تعملون کہ جس وقت حضرت مریم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اٹھا کر لائی، قال یا مریم لقد جئتی شیئا فریجا، تو لوگوں نے کہا کہ کیا مریم لقد جئتی شیئا فریجا، یہ تم نے کیا کیا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیا، فرمایا کہ ہارون کی بہن تمہارا باپ اور تمہاری ماں ایسی نہیں تھی کہ جو تم نے کام برا کیا۔ تو جس وقت لوگوں نے سوال کیا حضرت مریم علیہ السلام سے، حضرت مریم علیہ السلام یہ اللہ کی مقبولہ بندی بھی تھی، نیک بندی بھی تھی، اور اللہ کے نبی کی ماں بھی تھی۔ پھر رب کائنات نے جو بیٹا عطا فرمایا تھا وہ اللہ کا نبی تھا، اور ان کی طہارت کو رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، حضرت مریم کی طہارت۔ پھر یہ جو بیٹا حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کی ذات نے عطا فرمایا بغیر باپ کے تھا، باپ نہیں تھا، حضرت مریم کی شادی نہیں ہوئی تھی، آپ کنواری تھی۔ جس وقت رب کائنات نے بیٹا کا فرمایا آپ کو اپنا بیٹا اپنی گود میں اٹھا کر لائی، تو لوگوں نے کہا قالوا یا مریم لقد جئتی شیئا فریجا، مریم تو نے یہ کیا کر دیا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیا، فرمایا کہ ہارون کی بہن تیرا بھائی بھی ایسا نہیں تھا، تیری ماں بھی ایسی نہیں تھی، تیرا باپ بھی ایسا نہیں تھا، تو نے یہ کیا کر دیا؟ فاشارت الیہ، بس حضرت مریم علیہ السلام نے اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ مقصد یہ تھا کہ جو تم مجھ سے سوال کر رہے ہو وہ تم اس بچے سے ہی پوچھ لو یہ بچہ کہاں سے بچا۔ تو وہ بولے مریم بچہ کیسے کلام کرتا ہے؟ جو بچہ ابھی ماں کی گود میں ہو، جس کو پیدا ہوئے چند ہی دن گزرے ہو، کئی بار کل وہ کیسے کلام کرے گا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بول پڑے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ بات سمجھ آ رہی؟ عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں کتاب بھی لے کے آیا ہوں اور اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اور سب سے پہلا لفظ جو عیسیٰ علیہ السلام کا تھا وہ تھا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یا اللہ کائنات کے اندر یہ جو انسان ہے یہ بھی تو تیرے بندے ہیں نا، ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں۔ فرمایا کہ جو خود کہے کہ میں تیرا بندہ ہوں وہ اور ہے، اور جس کو میں کہوں یہ میرا بندہ وہ اور ہے۔ جو خود کہے میں تیرا بندہ ہوں وہ اور ہے، اور جس کو میں کہوں کہ یہ میرا بندہ ہے وہ اور ہے، اور جو یہ کہے یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں اس کا مقام ایک علیحدہ مقام ہے، اور جس کو میں کہوں یہ میرا بندہ ہے اس کا مقام اس سے علیحدہ مقام ہے۔ قال انی عبد اللہ، فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں کتاب بھی لے کر آیا اور اللہ نے مجھے نبی بھی بنا کے بھیجا۔ یہاں سے ایک بات واضح ہو گئی، اللہ کے نبی کا زمانہ چاہے وہ بچپن کا ہو، چاہے اللہ کا نبی وہ ایک دن کا ہو، اللہ کا نبی 2 دنوں کا ہو، اللہ کا نبی چاہے مہینے کا ہو، وہ جانتا ہے
کہ میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، بلکہ میں وہ ہوں جس کو اللہ نے نبوت بھی عطا فرمائی، اللہ نے کتاب بھی عطا فرمائی۔ ماں کی گود میں بات کی ہے عیسیٰ علیہ السلام نے، ماں کی گود میں بات کی۔ آپ مجھے بتائیں جو اتنے دن کا بچہ وہ کیسے کلام کرتا ہے؟ لیکن وہ دیکھنے والے بچہ سمجھ رہے تھے۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہا مریم یہ چھوٹا سا بچہ کیسے کلام کرے گا؟ کہا تم اس کو بچہ سمجھ رہے ہو، یہ بچہ نہیں ہے بلکہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا نبی ہے، اور اللہ کا نبی بچہ نہیں ہوتا۔ تمہاری نظر اس بچے پر ہے، اور رب کائنات نے اس کو کتاب بھی عطا فرمائی ہے اور نبوت کا تاج بھی عطا فرمایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اعلان کرتے ہیں انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ میں اپنے موضوع کی طرف بڑھا ہوں، پھر فرمایا وجعلنی مبارکا، مجھے اللہ نے مبارک بنایا ہے، برکت والا بنایا ہے۔ اب برکت والا کسے کہتے ہیں؟ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، فرمایا کہ وہ جو ہمارا گھر ہے جس کو ہم نے قبلہ بنایا، جس کعبہ کو ہم نے قبلہ بنایا، جس کی طرف تم 5 وقت منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، ہم نے اس کو مبارک بنایا ہے۔ وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، ہم نے اس کو مبارک بنایا۔ یاد مبارک کہتے کسے ہیں؟ فرمایا کہ جس کو ایک نگاہ دیکھنے سے رب سارے گناہ معاف کر دے اسے مبارک کہتے ہیں۔ آپ نے پڑھا ہے نا کہ جب حاجی کوئی حج کرنے کے لیے جائے، جب کوئی عمرہ کرنے کے لیے عمرہ کرنے جائے تو اس کو ہدایت کی جاتی ہے، یا جب تمہاری پہلی نظر رب کے گھر پر پڑے تو جو دعا مانگو گی قبول ہوگی۔ گویا کہ رب کے گھر پر نظر پڑنے سے تمام گناہ معاف ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ میرا عیسیٰ وجعلنی مبارکا، میرا عیسیٰ بھی مبارک ہے، جو عیسیٰ کو دیکھ لے رب اس کے بھی سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، وہ بھی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے رب نے مبارک بھی بنایا، اور پھر مجھے یہ کہہ کے بھیجا ہے کہ موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ نہ نماز چھوڑنا نہ زکوٰۃ چھوڑنا ما دمت حیا، جب تک تو زندہ رہے، نہ نماز کو چھوڑنا نہ زکوٰۃ کو چھوڑنا۔ گویا کہ پہلی تقریر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تھی وہ شان رسالت تھی۔ موضوع سخن جو تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے جو نکلنے والے الفاظ تھے وہ رسالت کی شان تھی۔ فرمایا اللہ کے نبی کی شان یہ ہے انی عبد اللہ، اللہ کا وہ بندہ بھی ہوتا ہے، آتانی الکتابہ، کہ چاہے وہ ماں کے پیٹ کے اندر ہو، چاہے ماں کے پیٹ سے ابھی ہی پیدا ہوا ہو، وہ جانتا ہے کہ وہ اللہ کا نبی بن کے آیا ہے۔ یہ انبیاء کرام کی شان ہے، یہ رسالت کے رسول کی شان ہے۔ اور دوسرا جو موضوع سخن تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، فرمایا کہ رب نے مجھے کہا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، فرمایا عیسیٰ نہ نماز چھوڑنا نہ زکوٰۃ چھوڑنا۔ جو 10 تھا انبیاء کرام کا، پہلی تقریر یہ تھی کہ آپ نے یہ کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں۔ دوسرا موضوع آپ کا یہ تھا کہ اللہ کی عبادت۔ آج ہم لوگ نماز بھول چکے ہیں، ہم کہتے ہیں جناب محفل منا لیں بس سارے گناہ معاف ہو گئے، سارے گناہ معاف ہو گئے۔ فرمایا نہیں، اللہ کے نبیوں کو بھی یہی کہا گیا کہ نہ نماز چھوڑنا نہ زکوٰۃ چھوڑنا، ما دمت حیا، جب تک تمہاری زندگی رہے نماز بھی پڑھتے رہنا اور زکوٰۃ بھی دیتے رہنا۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے دن تھے، سرکار کے وصال کے دن قریب تھے۔ حضرت کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اتنی حد تک جو ہے وہ خراب تھی کہ سرکار علیہ السلام کی آنکھیں بند ہو چکی تھی، سرکار کی آنکھیں بند ہو گئی۔
ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ سرکار علیہ السلام بے ہوش تھے، نعوذ باللہ کی بے ادبی نہ ہو جائے. یہ سرکار کا در ہے، سرکار کا مقام ہے. اگر ایک لفظ کے اندر بھی بے ادبی آ گئی تو سارے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں. سرکار کی آنکھیں بند ہو گئی. آپ فرماتے کہ جس وقت سرکار علیہ السلام نے کتنی دیر کے بعد، کافی دیر کے بعد سرکار نے آنکھیں کھولی. سرکار نے پوچھا عائشہ میرے صحابہ نے نماز پڑھ لی ہے؟ میرے صحابہ نے نماز پڑھ لی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دونوں ہاتھ جوڑ کر سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں آقا آپ کے صحابہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہے سرکار نے کہا میں بھی اٹھتا ہوں. سرکار اٹھنے لگے، پھر سرکار علیہ السلام دوبارہ اسی حالت میں چلے گئے. پھر سرکار کی آنکھیں بند ہوئی. آپ فرماتی ہیں پھر کتنی دیر کے بعد سرکار علیہ السلام ہوش آئی. سرکار نے پھر کچھ آنکھیں کھولی، پوچھا عائشہ بتا میرے صحابہ نے نماز پڑھ لی ہے؟ گویا کہ نماز کی اہمیت ہی اتنی ہے. آج ہم نماز بھولے بیٹھے ہیں. ہم کہتے ہیں سرکار کی محبت بس سب کچھ ہے. بھئی محبت کا تقاضا یہی ہے نا کہ آپ وہ کام کریں جو محبوب کو پسند ہو. اور اگر آج بے نمازی کوئی سرکار کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، وہ سچا ہو ہی نہیں سکتا. ہم تو محبوب اسے ہی کہتے ہیں، ہم محب اسے کہتے ہیں جو سرکار کی ہر سنت، سرکار کی ہر ادا کے ساتھ پیار کرتا ہے. ہم تو اسے محب ہی نہیں مانتے. جو کہتے ہو بے نمازی، ہو شراب پینے والا، ہو زنا کرنے والا، ہو جھوٹ بولنے والا، ہو غیبت کرنے والا، ہو اللہ کی مخلوق کو لوٹنے والا، ہم اس کو محب مانتے ہی نہیں ہیں. ہم تو محب اسے ہی مانتے ہیں جو اللہ کے رسول کی ہر ادا کے ساتھ محبت کرتا ہے، ہر ادا کے ساتھ محبت اور پیار کرتا ہے. سرکار دوسری مرتبہ پھر سرکار اسی حالت میں چلے گئے. جب سرکار کی پھر آنکھیں کھلی، یہ نہیں کہا عائشہ میرا علی کہاں ہے، میرا حسین کہاں ہے، میرا حسن کہاں ہے، میری بیٹی فاطمہ الزہرا کہاں ہے. سب سے پہلے الفاظ یہی تھے عائشہ میرے صحابہ نے نماز عشاء پڑھ لی ہے؟ میرے صحابہ نے عشاء کی نماز، آج تو ہم کہتے ہیں جناب کیا ضرورت پڑی ہے نماز پڑھنے کی، کاروبار کریں پیسہ کمائیں، سب کچھ یہی ہے. گاڑی بنا لیں، بنگلہ بنا لیں، ہر چیز لے لیں، یہ دولت میں تو سب کچھ رکھا ہے نا، عزت بھی اسی کے اندر ہے، سب کچھ یہی پہ ہے. فرمایا نہیں، نماز کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ سرکار موت کی حالت میں بھی نماز کے بارے میں بار بار حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھیں عائشہ بتاؤ میرے صحابہ نے عشاء کی نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار تیسری مرتبہ پھر اسی حالت میں چلے گئے. سرکار پھر کافی دیر کے بعد سرکار نے آنکھیں کھولی. سرکار نے پھر پوچھا عائشہ یہ بتاؤ میرے صحابہ نے عشاء کی نماز پڑھ لی؟ صحابہ بھی کتنے دیوانے تھے، صحابہ بھی کتنے دیوانے تھے. آج ہم کہتے ہیں ہم دیوانے ہیں. بھئی آپ کہاں کے دیوانے ہیں؟ آپ تو نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر پورا حساب دکان کا کر کے چلے جاتے ہیں. ہم سب کی حالت یہی ہے. ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے اللہ اکبر کیا، پوری دکان کا حساب، ریڑھی کا حساب، گھر کا حساب، سارے کام کاج ہم دکان میں نماز کے اندر کر دیتے ہیں. نماز پڑھی کھاتا مکمل ہوا. لیکن یہ صحابہ کرام ہے جو سرکار کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں کہ رات کا حصہ گزر گیا سرکار کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کب سرکار آئیں گے نماز پڑھیں. صرف آقا کے ساتھ محبت نہیں تھی، آقا کی سنتوں کے ساتھ محبت تھی، آقا کے حکم کے ساتھ محبت تھی. سرکار فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. صحابہ سمجھتے تھے کہ نماز پڑھنے سے ہمارے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے. ہم نے یہ چھوڑنی نہیں، ہم نے یہ چھوڑنی نہیں ہے. وہ کہاں گیا محب جو نماز بھی نہ پڑھے پھر کہے مجھے آقا سے محبت ہے، مجھے آقا سے پیار ہے. آقا تو فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جب تو اپنے محبوب کو ٹھنڈک ہی نہ دے سکا تو پھر تو کہاں سے محب بن گیا؟ جب تو اپنے یار کو خوشی نہ کر سکا، جب یار کی سنتوں کے ساتھ تو پیار ہی نہ کر سکا، یار کے اداؤں کے ساتھ جب تو محبت ہی نہ کر سکا تو محب کہاں سے آیا؟
ہم تو محب کہتے ہی اسے ہیں جو سرکار کی ہر سنت سے پیار کرے. یہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں, رات کا ایک حصہ گزر گیا. آج ہم آتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے, مولوی صاحب آپ نے 2 منٹ نماز لیٹ کر دی. اس مولوی صاحب کو فارغ کرو, دوسرا مولوی لے کے آؤ. اس مولوی صاحب کو فارغ کرو, دوسرا مولوی. یہ صرف میری بات نہیں ہے, ہر مولوی کے, ہر مسجد کے اندر یہی رولا ہوتا ہے. اس مولوی کو فارغ کرو, 2 منٹ نماز لیٹ ہو گئی. یہ 2 منٹ زیادہ ہمیں مسجد کے اندر لگ جائیں گے, 2 منٹ زیادہ. آج مولوی صاحب نے جمعے کی نماز لیٹ کر دی. یہ زیادہ دیر مسجد میں کیوں بیٹھنا پڑتا ہے یار؟ یہ جلدی آئیں, نماز پڑھیں, 2 منٹ میں نماز مکمل ہو, جلدی ہم اپنے کاروبار میں جائیں. یار کام نہیں کرنا بھائی, کام کریں, کسی نے آپ کو منع کیا. لیکن یہ جو جمعے والی تربیت ہوتی ہے یہ بھی آپ کے لیے ضروری ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تقریر کہنے میں آتے ہیں, جمعہ جب پڑھ کے فارغ کر سب گلا تو ہی کچھ نہیں کرتے جی, کدی کوئی نمی گل کی نہیں, میں کہ تسی کدی سنی نہیں, تسی کدی سنی نہیں, اسی کدی کی نہیں. تکلیف ہوتی ہے بدن میں. جب بندہ کہنا نا جمعہ پڑھ کے کر سب گل کی سمجھ ہی نہیں ہے. 2 گھنٹے بندہ لا کے بیٹھا ہوئے, 3 گھنٹے لا کے تیاری کی, وہ کتاب کھولو, کتاب کھولو, کتاب کھولو, تفسیر کھولو, وہ کھولو, انڈے بندہ کوئی گل کی سمجھ ہی نہیں ہے. یہ تربیت ہے, آپ سب کی تربیت ہے, میری بھی تربیت ہے. اس میں اگر میں مطالعہ کرتا ہوں تو اس میں میری تربیت ہے, آپ کی بھی تربیت ہے. میں آپ کا امام ہوں, میرا حق بنتا ہے میں آپ کی تربیت کروں. ٹھیک ہے. تو نماز ایک ایسی چیز ہے جس کو سرکار کی ذات نے بھی بہت پسند کیا ہے. سرکار تیسری مرتبہ پوچھتے ہیں, اے عائشہ میری صحابہ نے نماز پڑھ لی. عرض کرتی ہیں کہ آقا ابھی تک آپ کے صحابہ نے نماز نہیں پڑھی, آپ کی امداد میں. سرکار اٹھتے ہیں 4 بجے سے, ہم آپ کی طرف جاتے ہیں, وضو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, سرکار وہیں پہ گر پڑتے ہیں. پھر سرکار اٹھائے جاتے ہیں, 4 پہ لٹایا جاتا ہے. پھر سرکار فرماتے ہیں, پھر اسی طرح اسی حالت میں چلے جاتے ہیں. پھر سرکار ہوش آتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں عائشہ اب مجھے لگتا ہے میں اٹھ نہیں سکوں گا, میرے صحابہ کو کہ وہ نماز پڑھ لیں, اور اپنے ابا جان کی بارگاہ میں عرض کرو کہ وہ ان میرے صحابہ کو نماز پڑھائیں. یہ ہے نماز. آخری دم تک جب سرکار نے صلاۃ و سلام کی یہ حالت تھی, سرکار نے پھر بھی نماز کو نہ چھوڑا اور پوچھتے رہے. اگر اس سے کسی چیز کی زیادہ اہمیت ہوتی تو سرکار اس کا پوچھتے. تو گویا کہ نماز کی اہمیت اتنی ہے, تو اگر سرکار کا محب بننا ہے تو نمازی بن جائے. سرکار کا محب بننا ہے تو نمازی بننا ہے. جھوٹ بولنا چھوڑ دے, غیبت کرنا چھوڑ دے, مسلمانوں کو لوٹنا چھوڑ دے. آج ہر جگہ تو جناب میرا حق بنتا ہے, وہاں سے پھل لے کے آ 50 روپے کلو, یہاں پہ 100 روپے کلو, میرا حق بنتا ہے جناب. کپڑے والا بیٹا وہاں سے میٹر لے کے آیا 10 روپے, یہاں پہ بیچ رہا 100 روپے, جی میرا حق بنتا ہے. تو بھائی آپ کر کیا رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو ستا رہے ہیں. مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دیتا, یہ منافق کی علامت ہے. مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دیتا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے غلام کو کہا کہ یہ کپڑا کٹا ہوا ہے, اس کو اتنی قیمت میں بیچنا نہیں ہے, اس کو کم قیمت میں بیچنا. غلام نے وہی کپڑا بیچ دیا. شام کا پوچھا وہ کپڑا کہاں ہے؟ کہا حضور وہ تو میں نے بیچ دیا, میرے ذہن میں بات نہ رہی. آپ نے فرمایا وہ سارے آج کے پیسے اٹھاؤ اور سارے اللہ کے نام پہ قربان کر دو, مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں. یہ ہے تقویٰ. آپ کب تک کمائیں گے؟ آپ کہتے ہیں جناب ٹھیک ہے آپ کمائیں, منافع کمائیں, کب تک آپ کمائیں گے؟ آپ اکٹھی کریں دولت, لیکن ایک دن ایسا آئے گا جب اللہ کا پیغام آئے گا, اسرائیل آپ کی روح قبض کرے گا. جیب میں آپ کے پیسے ہوں گے لیکن آپ کے کام کے نہیں ہوں گے. بینک میں اکاؤنٹ کے اندر آپ کے پیسے ہوں گے لیکن آپ کے کام نہیں آئیں گے. آپ مر جائیں گے, قبر میں چلے جائیں گے, اور پیچھے وارث وہ پیسہ کھائیں گے. عذاب آپ کو قبر میں بھگتنا پڑے گا. حلال کر کے کمائیں, یہ میرے آقا کی سنت بھی ہے اور میرے آقا کا طریقہ بھی ہے. مناسب کر کے کمائیں, حلال کر کے کمائیں. کوئی بھی ہو, جس شعبے میں بھی ہو, چاہے وہ فیکٹری میں ہو, چاہے وہ دکاندار ہو, چاہے وہ ریڑھی لگانے والا ہو, چاہے وہ امام ہو, چاہے وہ خطیب ہو, چاہے وہ کھیتی باڑی کرنے والا ہو. جب وہ حلال کو روزی کو حلال کر کے کھائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزی کے اندر برکتیں عطا فرمائے.
فرمایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وصیت کی کہ عائشہ اپنے باپ صدیق اکبر کو کہو کہ وہ نماز پڑھیں. ابھی تقریباً ٹائم بالکل تھوڑا، میں نے اپنے موضوع کی طرف جانا ہے. فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ مجھے اللہ نے نبی بھی بنا کے بھیجا، اپنا بندہ بھی بنا کے بھیجا اور کتاب بھی عطا کی. اور پھر جو وصیت تھی دوسری وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور فرمایا کہ میرے رب نے مجھے یہ بھی کہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرنا، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اگر تو نے ماں باپ کے ساتھ نیکی نہ کی، برا بھلا کو کہا، ان کے ساتھ برا سلوک کیا، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، ایسا تو ہے تو میرا نبی، لیکن جو اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے وہ بدبخت لکھا جاتا ہے، اس کو میں بدبخت لکھ دیتا ہوں. یا اللہ یہ دس کیوں تھا عیسیٰ علیہ السلام کو؟ یہ تو اللہ کے نبی تھے. فرمایا ہاں میں یہ جانتا ہوں اللہ کا نبی کبھی ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کر ہی نہیں سکتا، لیکن میں قیامت تک آنے والے ان لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں. لوگوں اگر ماں کی بے ادبی کرنے والا، باپ کی بے ادبی کرنے والا، اور اگر اللہ کا نبی بھی کیوں نہ ہو، اللہ کا نبی بھی کیوں نہ ہو، ہم اس کو بھی معافی نہیں دیتے. لیکن یہ تو اللہ کے نبی ہے، کبھی بھی ماں باپ کے ساتھ برا سلوک جو ہے وہ نہیں کریں گے. لیکن ہم یہ دس دے رہے ہیں قیامت تک آنے والے لوگوں کو کہ کبھی بھی ماں باپ کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا، کبھی بھی ماں باپ کے ساتھ برا سلوک اختیار نہ کرنا. اگر وقت ہوتا تو میں ماں باپ کے بارے میں بتاتا کہ اگر بندہ اپنے باپ کو جوتی لے کر دے دے، ایک جوتی خرید کر دے دے، اپنی والدہ کو کپڑے لے کر دے دے، یہاں پہ ماں خوش ہوگی، وہاں پہ رب خوش ہو گیا. یہاں پہ باپ خوش ہوا، وہاں پہ رب خوش ہو گیا، وہاں مدینے والا خوش ہو گیا. گویا کہ ماں باپ کو راضی کرنے سے رب بھی راضی ہوتا ہے اور آمنہ کا لال بھی راضی ہوتا ہے. موضوع میرا تھا کہ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ آلہ وہ کیا چیز ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اللہ کی آلہ کو کیسے جھٹلاؤ گے. ہم سمجھے ہیں اللہ کی آلہ آم کو کہتے ہیں، امرود کو کہتے ہیں. تم امرود کا کیسے انکار کرو گے؟ تم آم کا کیسے انکار کرو گے؟ تم سبزیوں کا کیسے انکار کرو گے؟ فرمایا نہیں نہیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آلہ کہتے ہی اسے ہے کہ جس کے صدقے سے کائنات کی ساری نعمتیں مل جائیں، جس کے صدقے سے کائنات کی ساری نعمتیں مل جائیں. اور اب میں حدیث مبارکہ پڑھنے لگا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لولا محمد و امتہ لما خلقت الجنۃ ولا النار ولا اللیل ولا النہار ولا الشمس ولا القمر ولا ملک مکرم ولا نبی مرسل ولا ایاہ. فرمایا کہ اے محبوب اگر میں تمہیں نہ پیدا کرتا، تیری امت کو نہ پیدا کرتا، نہ جنت بناتا، نہ دوزخ بناتا، نہ زمین و آسمان بناتا، نہ چاند اور سورج بناتا، کائنات کے اندر کوئی چیز بھی نہ بناتا، اور نبیوں کو بھی پیدا نہ کرتا. گویا کہ یہ جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں، ہمیں چاند کی روشنی ملی، ہمیں سورج کی روشنی ملی، رب کائنات نے ہمیں تمام نعمتوں سے نوازا، یہ تمام نعمتیں سرکار کے صدقے سے ملی ہیں. فرمایا کہ تم جس کو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم جن نعمتوں کو سبزی سمجھ کے بیٹھ گئے، یہ وہ نعمت نہیں ہے، یہ نعمت میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. ٹھیک ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سے مراد سرکار کی ذات ہے کہ جس ذات کے صدقے سے کائنات کی تمام چیزیں ملیں اس کو محمد کہتے ہیں. جس ذات کے صدقے سے ٹھنڈ نہیں پڑی، ٹھنڈ نہیں پڑی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ایسا نام ہے جس کو لینے سے رب بھی خوش ہو جاتا ہے، جس کو لینے سے اللہ کی ذات بھی خوش ہو جاتی ہے. جب بندہ کہتا ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ بھی کہتا ہے سبحان اللہ. ٹھیک ہے. تو سرکار صلی السلام کا نام مبارک وہ ہے کہ جس کے صدقے سے ہمیں کائنات کی نعمتیں ملی، اور جس ذات کے صدقے سے ہمیں کائنات کی ہر چیز ملی، ہر نعمت ملی. تو کیوں نہ اس نعمت کا شکر ہم ادا کیا کریں. تو اس کا شکر ادا کرنے کا طریقہ کار یہی ہے کہ ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے کام نہ کریں.
جس سے اللہ بھی ناراض ہو، اس کا محبوب بھی ناراض ہو جائے۔ آج کا درس یہی ہے کہ سرکار علیہ السلام کی ذات کے ساتھ پیار کریں، اور ایسا پیار کریں کہ وہ پیار آپ کے چہرے پر نظر آئے، آپ کی چال میں نظر آئے، آپ کے بیٹھنے میں نظر آئے، آپ کے چلنے میں نظر آئے۔ وہ کس طرح نظر آئے گا؟ کسی کی بیٹی کو دیکھیں تو شرم کی وجہ سے سرکار کی سنت سمجھ کر، سرکار کے صحابہ کا طریقہ سمجھ کر نظریں جھکا لیں۔ یہ ہے میرے آقا کریم کی سنت، یہ ہے میرے آقا کریم کی سنت۔ اگر چلے تو اس طریقے سے چلیں، گھر میں گفتگو کریں تو سرکار کی سنت کے مطابق کیا کریں۔ تو جس وقت آپ عمل کریں گے تو یقیناً آپ کے جو پریشانیاں ہیں وہ سرکار علیہ السلام کی سنتوں کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔